قال المؤلف رحمه الله: باب ليلة القدر. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان منكم متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. باب لیلۃ القدر. لیلۃ القدر کا بیان، شب قدر کا بیان، یہ ایک رات ہے جو سال میں ایک بار ظاہر ہوتی ہے رمضان کے مہینے میں اور اس کے آخری عشرے میں، جس ایک رات کی عبادت کو اللہ تعالی نے 1000 ماہ کی عبادت سے افضل قرار دیا. 85 سال کی عبادت سے افضل قرار دیا اس ایک رات کی عبادت کو. اسے لیلۃ القدر کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ قدر کی رات ہے، یعنی قدر سے مراد رفعت شان، اس کی قدر، اس کی منزلت، اس کی مکانت اور اس کا مقام بہت اونچا ہے کہ اس ایک رات کا احیاء جو ہے 1000 مہینے کی عبادت سے افضل. یا پھر یہ قدر تقدیر سے ہے جس کا معنی اندازہ. تو اس معنی کی روح سے لیلۃ القدر اس لیے ہے کہ اللہ تعالی اس رات ایک سال کے جو ارزاق اور آجال ہیں، بندوں کی روزی، کون پیدا ہوگا، کون مرے گا اور کب مرے گا، اس کی آگاہی فرشتوں کو دیتا ہے. یہ اندازہ، یہ آگاہی فرشتوں کو دیتا ہے. اس میں اللہ رب العزت تقدیر لکھ کے فارغ ہو چکا ہے. فارغ ربک من العباد، تیرا رب بندوں کی تقدیر سے فارغ ہو چکا. جف القلم بما ہوا کائن، جو کچھ ہونے والا ہے اسے لکھ کر قلم خشک ہو چکی. یہ تقدیر عام لوح محفوظ میں ہر چیز محفوظ ہے، مکتوب ہے. مگر اللہ رب العزت فرشتوں کو، جس فرشتے کی جو ڈیوٹی ہوتی ہے سال بھر کے لیے، تو اللہ تعالیٰ 1 سال کی آگاہی اس رات دیتا ہے. یعنی اپنے لوح محفوظ کا علم، 1 سال کا علم، اس کو فرشتوں کو وہ عطا فرماتا ہے اور ان کو آگاہی دیتا ہے اور ان کو عطا فرماتا ہے. اس لیے اس رات کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے. قرآن پاک میں فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ اس رات میں ہر امر حکیم کی جو ہے وہ تقسیم کی جاتی ہے اور اس کے فیصلے کیے جاتے ہیں. مانا فرشتوں کو ان فیصلوں سے آگاہ کیا جاتا ہے. تو یہ لیلۃ القدر ہے جس کو تلاش کرنا ہر بندے کا مقصود حیات ہو کہ اللہ تعالیٰ یہ رات مجھے عطا فرما دے. اللہ کے پیارے پیغمبر اس رات کو تلاش کرنے کے لیے بڑے مستعد رہتے تھے، چونکہ یہ آخری عشرے میں ہے. آخری عشرے میں آپ کا اعتکاف کرنا اور آخری عشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا راتوں کو جاگنا، یہ شب قدر کو پانے کے لیے، اور یہ اللہ رب العزت کا ایک انعام ہے. اصل رمضان کے مقاصد کو آپ سمجھیں. یہ بات تھوڑی سی طویل ہو جائے گی لیکن میں اختصار چند جملوں میں عرض کروں گا. یہ سال کے 11 مہینے ہیں، ان 11 مہینوں میں ہماری بات چیت ہر طرح کی ہوتی، اچھی بھی بری بھی. یہ سال کے 11 مہینے، ان میں کھانا پینا ہمارا عروج پہ ہوتا ہے، کھاتے ہیں، چرتے رہتے ہیں. اور یہ سال کے 11 مہینے، ان میں جو سونے والے لوگ ہیں بے تحاشا سوتے ہیں اور بعض اوقات نماز کی ادائیگی بھی ان سے وقت پر نہیں ہو پاتی. اور یہ سال کے 11 مہینے، اس میں ہماری صحبتیں جو ہیں وہ ہر طرح کی ہوتی ہیں، اچھوں سے بھی ملتے ہیں، بروں سے بھی ملتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے 11 ماہ کے بعد ایک مہینہ ہمیں عطا فرمایا اپنی اصلاح کے لیے، بڑے تدبر اور تفکر کے لیے. ہم 11 مہینے کھاتے ہیں، اس مہینے کھانا پینا چھوڑ دو ایک وقت محدود کے لیے. دن بھر کھانے سے روکا، فضول طعام سے روکا، ایک تربیت کے لیے. ہماری صحبتیں جو ہیں وہ ہر طرح کی ہوتی ہیں. رمضان میں ہمیں اعتکاف جیسا ایک عظیم ایک شعیرہ دیا گیا کہ ہم خلوت اختیار کر لیں اور صحبتوں سے باہر نکلنے کی کوشش کریں تاکہ یہ لذت ہمیں اگلے لاہے عمل کے تعین کا موقع فراہم کرے. اور ہم سوتے ہیں. تو یہ جو شب قدر اللہ نے ایک انعام ہمیں دیا کہ ان کو تلاش کرو آخری عشرے میں تاکہ ہمیں جاگنے کی ایک سعادت میسر آئے اور جاگنے کی لذت سے ہم کنار ہو سکیں. تو یہ رمضان کا مہینہ، اس کی جو عبادات ہیں ہم بولتے ہیں اور بولتے ہی جاتے ہیں، 11 مہینے خاموش نہیں رہتے. تو رمضان کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة
فی ان یدع طعامہ و شرابہ، کہ جو رمضان کے مہینے میں غلط بات کہنا نہیں چھوڑتا، رمضان میں بھی غلط باتیں کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو مانا جو 11 مہینے ہم خوب بولے، ہر طرح کا بولے، تو اس مہینے میں ہمیں ایک لگام دی گئی ہے تاکہ اپنی تربیت کر سکیں۔ تو یہ اعتکاف بھی ایک تربیت ہے تاکہ ہم اپنے سونے اور جاگنے کا ایک نظام الاوقات بنا سکیں، اور یہ جاگنے کی ایک تربیت ہم حاصل کر سکیں۔ ایک رات کے احیاء کے لیے، ایک رات کو پانے کے لیے یہ آخری عشرہ یہ ہمیں عطا فرمایا گیا، اور اس عشرے میں شب قدر رکھی گئی، اس کی تحدید نہیں کی گئی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا انعام اور احسان ہے، اگر وہ تحدید کر دیتا تو یہ مقاصد فوت ہو جاتے، تاکہ 10 دن یا کم از کم 5 راتیں آپ جاگیں اور اس رات کو تلاش کرنے کی کوشش کریں، اور یوں جاگنے کا ایک تربیت ہے اور ایک ملکہ آپ کے اندر پیدا ہو۔ تو اس کے لیے لیلۃ القدر جو ہے وہ ایک افضل ترین رات ہمیں عطا کی گئی۔ جو حدیث آپ نے پڑھی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت سے، فرماتے ہیں کہ ان رجالا من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم اروا لیلۃ القدر فی المنام فی السبع الاواخر، کچھ لوگ، رجل کی جمع، کچھ لوگ من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کے صحابہ میں سے، ارو دکھائے گئے، مجہول کا صیغہ، ارو دکھائے گئے، کیا دکھائے گئے؟ لیلۃ القدر یعنی شب قدر دکھائے گئے، فی المنام خواب میں، نیند میں۔ کب دکھائے، کس میں دکھائے گئے؟ فی السبع الاواخر، آخری 7 راتوں میں۔ یعنی کئی صحابہ نے یہ خواب دیکھا کہ شب قدر جو ہے وہ آخری 7 راتوں میں ہے، کسی ایک رات میں۔ یہ آخری 7 راتیں 23 میں سب سے شروع ہوتی، 23 میں اس میں 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں راتیں۔ تو کئی صحابہ کو یہ خواب دکھایا گیا کہ شب قدر جو ہے وہ آخری 7 راتوں میں ہے۔ اب وہ صحابہ نے خواب نبی علیہ السلام سے ذکر کیا، فلاں آیا، اس نے بھی بیان کیا، فلاں نے بھی، کئی صحابہ نے ایک ہی خواب بیان کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ارا رؤیاکم قد تواترت فی السبع الاواخر، میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمہاری خواب جو ہے تم سب کی متفق ہوگی، تواترت میں یکساں اور متفق ہو گئی ہے، فی السبع الاواخر، آخری 7 دنوں، 7 راتوں میں، رمضان کی آخری 7 راتوں میں تم سب کی خواب جو ہے وہ متفق طور پر جو ہے وہ سامنے آئی ہے۔ فمن کان متحری ہے، اب جو اس رات کو تلاش کرنا چاہتا ہے، متحری بمعنی طالب، جس رات کا طلبگار ہے، متلاشی ہے، فلیتحرھا فی السبع الاواخر، وہ اس کو تلاش کرے آخری 7 راتوں میں، آخری 7 راتوں میں اس کو تلاش کرے۔ کیونکہ ان صحابہ نے جو خواب دیکھا اس میں شب قدر آخری 7 راتوں میں ظاہر کی گئی کہ ان میں سے کسی ایک رات میں، اس کا تعین نہیں ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے ان کی خواب کے مطابق انہیں ایک نصیحت دے دی کہ تم ان 7 جو آخری راتیں ہیں ان میں تم رات کو تلاش کرو۔ باقی اس کا تفصیلی حکم اگلی حدیث پڑھ لیجیے۔